بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام مارکیٹ تو بتائی تھے آپ کا میزبان رفیق انصاری قادر، اور آج ہم بڑے خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ بھی بتا چلوں کرونا وائرس کی تیسری لہر بھی آ چکی ہے. کاروباری جو مراکز ہیں ان پر کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا، مگر ایسا کوئی امکان نہیں. جبکہ 18 مارچ 2020 میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا اور تقریباً 8 ماہ کاروبار بند رہا، اور سے کئی چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند ہوئے اور حکومت پاکستان کی جانب سے لاکھوں روپے کے نقصان تاجروں کو اٹھانا پڑا. اسی حوالے سے اب ایک تیسری لہر بھی آ چکی ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ممتاز سرکار حاجی محمد اشرف قریشی قادری صاحب موجود ہیں، اور یہ مذہبی شخصیت بھی ہے. ان کو مذہب پہ بھی بڑا عبور ہے، اور ساتھ ساتھ کاروباری تو ہیں. دنیا کے کئی ممالک کا انہوں نے دورہ کیا، اور یقینی طور پر کئی زبانوں پر ان کو عبور بھی حاصل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مذہبی اسکالر بھی ہے. ان سے بڑی زبردست ہوگی باتیں کاروباری کے حوالے سے، اور ان کے جواب ملیں گے زبردست طریقے سے. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر آ چکی ہے، اور تمام چھوٹی بڑی صنعتوں کی جو تجارتی مراکز ہیں، بزنس مین ہیں، صنعت کار، اس وقت ان کے چہروں پہ کچھ اداسی سے دوبارہ نظر آنے لگ گئی، کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی آنے والا ہے. پچھلے رمضان میں بھی یہی صورتحال رہی، تو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بہت شکریہ، آپ نے مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا. کرونا وائرس کی پہلی لہر آئی، پھر دوسری آئی، اور اب یہ تیسری ہے. اس کو ہم نے پہلی کو بھی سنبھالا، دوسری بھی چلی گئی، اور انشاءاللہ یہ تیسری بھی چلی جائے گی. جہاں تک کہ بات ہے لاک ڈاؤن کی، تو لاک ڈاؤن تو پہلے بھی نہیں ہوا، اور لاک ڈاؤن مسئلے کا حل بھی نہیں ہے. اور ہماری قوم، ہمارا ملک اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کو سروائیو کر سکیں. ہم لاک ڈاؤن کو سروائیو نہیں کر سکتے، اور اس کا حل بھی نہیں ہے. جو گورنمنٹ کے انتظامات ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی شکل کے اندر، میرے خیال میں وہ کافی بہتر ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ اپنے طور سے احتیاطی تدابیر استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کافی بہتر ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ لاک ڈاؤن کوئی اس کا حل ہے. اب آپ کی دوسری بات کا جواب کہ معیشت متاثر ہوگی یا نہیں، دیکھیں معیشت جتنی متاثر ہونی تھی نا وہ ہو گئی ہے. اب لوگوں کے پاس ڈیمانڈ ہے. لوگ اب اس خود سے چاہتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن سے باہر آئیں. 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ، یہ سب لوگ اب چاہتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن سے باہر آئیں. اور آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ہیں وہاں تقریباً ویکسینیشن 30-40% ہو چکی ہے. تو ویکسینیشن بڑی فاسٹ ہو رہی ہے. ہمارے یہاں بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے، فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسینیشن دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو معمر حضرات ہیں ان کو بھی ویکسینیشن دی جا رہی ہے. تو اس کرونا وائرس کے اندر جو زیادہ خطرہ جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ فرنٹ لائن ورکرز کو ہوتا ہے، ہیلتھ ورکرز کو اور معمر افراد کو، جن کے لیے یہ زیادہ خطرے کا باعث ہے. تو ہمارے یہاں بھی اللہ کا شکر ہے اس کی ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے، اور امید ہے کہ بہت جلدی مرحلہ وار ہم تقریباً سب جگہ اس کو ویکسینیٹ کر دیں گے. میں اب کاروبار کی طرف آتا جاؤں تو میں کاروباری حضرات سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ چیز کا خوف ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری مارکیٹ کے نیچے آئے گی یا ڈیمانڈ سلو ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ ڈیمانڈ آلریڈی جو ہے نا مارکیٹ میں موجود ہے. ڈیمانڈ بڑھے گی، ڈیمانڈ سلو نہیں ہوگی، بلکہ آرڈرز مزید آئیں گے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کرونا کو لوگ بائے بائے کہہ چکے ہیں. حاجی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہ کرونا کی بات کہی اور کرونا کے اندر لوگوں نے بائے بائے کر دیا، مگر ہماری صنعتیں، وفاقی اور سندھ حکومت نے تو بڑا اعلان کیا تھا کہ تبدیلی کا ایک نعرہ لگایا گیا کہ یہاں غریبوں کو ریلیف ملے گا. یہ 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا، غریب تو غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ہماری چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے ہماری صوبائی حکومت ہو، جو یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، جو بات کہی جاتی ہے وہ مکمل طور پر اس پر عمل نہیں ہوتا، وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ وفا نہیں ہوتے. تو یہاں پر، اور یہ اب سے نہیں ہو رہا، کئی سالوں سے ہو رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں. تو جو بات کہی جاتی ہے اس پر عمل ہوتا نہیں ہے. ہماری صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت نے جو بات کہی، ہو سکتا ہے وہ اپنے طور سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، وسائل کی کمیابی کی وجہ سے اس کو نہ پورا کر پا رہے ہوں،
لیکن آپ کو ایک بڑی خوشی کی بات عرض کرتا چلوں کہ یہ ماشاءاللہ بڑی باہمت قوم ہے. اپنے طور سے لوگ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ حساب تو لگائیں, جس قوم کے اندر, جس قوم کے پاس میڈیکل کی سہولیات نہ ہو, جس قوم کے پاس روزگار کی سہولیات میسر نہ ہو, جس قوم کے اوپر پہاڑ جیسی مہنگائی لا کے آپ رکھ دیں, جو قوم 17,000 جس کی آفیشیل تنخواہ 17,500 ہو اور اس ملک میں آٹا 70-80 روپے کلو بکتا ہو, وہ کیسے سروائیو کرتی ہے؟ حاجی صاحب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ غریبوں کو ریلیف فراہم کرنا؟ یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے. دیکھیں ٹیکس کس کو جاتا ہے؟ گورنمنٹ کو جاتا ہے نا. کلیکشن گورنمنٹ کرتی ہے, ٹیکس گورنمنٹ کو جاتا ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہیلتھ فراہم کرنا, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایجوکیشن فراہم کرنا, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے انفراسٹرکچر فراہم کرنا, سہولیات دینا, یہ سب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو کیا یہ چیز گورنمنٹ پورا کرتی ہے؟ آپ بھی ماشاءاللہ ایک صنعت کار ہیں, آپ کروڑوں روپے کا ٹیکس ادا کرتے ہیں, دنیا کے کئی ممالک کا آپ نے دورہ کیا, آپ نے دیکھا کہ وہاں کی عوام کو ریلیف فراہم کیا جاتا ہے. ہماری حکومت تو یہ ریلیف کے بجائے ایک پیٹرول کی قیمتوں کا بم گراتی ہے, کبھی چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہے, اور اب رمضان المبارک کی آمد ہے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے کچھ عوام کو ریلیف فراہم کر دے گی؟ یہ بات میں آپ کے چینل کے توسط سے پوری عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں بٹھانی پڑے گی. کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, یہ رن کرتی ہے آپ کے پیسے سے, یہ چلتی ہے آپ کے پیسے سے, آپ کے ٹیکس سے یہ چلتی ہے. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی وزیر نے پل بنا دیا تو تختی لگا دی جاتی ہے, جناب وہ وزیر کا کارنامہ ہے. وزیر کا کیا کارنامہ ہے؟ وہ تو ایک جاب پہ تھا, اس کی جاب تھی یہ سب کچھ کرنا. اس نے کون سے اپنے گھر سے کیا ہے؟ اس نے کون سے اپنے پیسوں سے کیا ہے؟ میں اگر کسی کو اپنے یہاں جاب پہ رکھوں, وہ بہت سارے کام کرتا ہے, تو کیا میں اسے کریڈٹ دوں؟ اس کی جاب ہے. اسی طرح ہمارے یہاں جو بھی کام کیے جاتے ہیں تو عوام میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی کام ہو رہے ہیں یہ ہمارے پیسوں سے ہو رہے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کے. ہمارے یہاں کیا ہے, میں باہر بہت رہا ہوں اور رہتا ہوں, تو وہاں لوگوں کو ٹیکس جب وہ دیتے ہیں تو ان کو اس بات کا شعور ہے کہ ہمارے پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں. وہ احتساب کرتے ہیں, وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم نے پیسہ دیا ہے, آپ اس کو کہاں خرچ کر رہے ہیں, آپ اس کا حساب دیں, کیونکہ پیسہ ہمارا ہے. ٹیکس دینے کو پسند کرتے ہیں. ہمارے یہاں نہ لوگ ٹیکس دینے کو پسند کرتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو اس کا ریلیف نہیں ملتا ٹیکس کا. اب لوگوں کو جب ٹیکس, سب سے پہلے یہ عوام کو باشعور ہونا پڑے گا, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, یہ ہمارے پیسوں سے رن کر رہی ہوتی ہے. ساری سہولیات یہ جو ان کو امیروں کی طرح پروٹوکول یہ سب کچھ جو دیا جا رہا ہے ہمارے پیسے سے دیا جا رہا ہے. حاجی صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے پیسے تو جو حکومت تختیاں لگاتی ہے, جو بڑی بڑی روڈوں پہ تختی لگا کے فوٹو سیکشن کرتی ہے, جب ابھی حالیہ بارشیں ہوئی, ٹیکس دینے والی جو مارکیٹ ہے تو وہاں طوفان بنا ہوا تھا, کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا, تو انہیں کسی قسم کی حکومت کی طرف تو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا. تو آپ لوگ کیوں نہیں حکومت سے بات کرتے ہو کہ ہم ٹیکس دیتے اور ہمیں ریلیف فراہم کیا جائے؟ آپ لوگ کو مزید ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کہا جاتا ہے کہ تصویریں بنتی ہیں تاجروں کی, صنعت کاروں کی, اور وہ خوش کر کے چلے جاتے ہیں. وہی یہ دیکھیں پوری قوم کا مسئلہ ہے, خالی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک تصویر بنا کے نا, ایک فوٹو سیشن کر کے اپنی ساری کریڈیبلٹی, اپنی ساری ریکوائرمنٹ بھول جاتے ہیں. جو ہمارے بڑے ہیں, جن کو ذمہ دار ہیں, جو ایسوسیشنز کے مختلف صدر ہوتے ہیں, جب ان سے اپنے مسائل کے حل کے لیے انہیں بھیجا جاتا ہے تو مسائل تو وہیں کے وہیں رہتے ہیں, لیکن ان کا فوٹو سیشن ضرور ہو جاتا ہے. یہ حل نہیں ہے. یہ پوری قوم کو سمجھنا ہوگا کہ قوم نے اگر آپ کو اعتماد دیا ہے, قوم نے آپ پہ بھروسہ کیا ہے, چاہے آپ ایم این اے, چاہے آپ ایم پی ہیں, چاہے آپ کسی ایسوسیشن کے صدر ہیں, آپ لوگوں کے نمائندہ ہیں, اور آپ نے لوگوں کی بات کرنی ہے وہاں جا کے, لوگوں کے مسائل حل کرنے. آپ کی ذات تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ہو آر یو, آپ کون ہیں؟ آپ جو کچھ بھی ہیں لوگوں کی وجہ سے, اور آپ کو لوگوں کو ہی وہاں پہ ریپرزینٹ کرنا ہے کہ لوگوں کے یہ مسائل ہیں. لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہماری بھی عوام بھول جاتی ہے کہ ہم نے کیسے آدمی کا انتخاب کیا. اچھا حاجی صاحب یہ بتائیے کہ ہم تو کاروباری باتیں بھی کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ممتاز صنعت کار ہیں. ہمارے ملک سے ٹیکسٹائل کی طرف جو ہے روز بروز ختم ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے ٹیکسز بھی لیے جا رہے ہیں. تو ٹیکسٹائل کے جو اونرز ہیں اور ان کی ایسوسیشن کی باقاعدہ آواز اٹھائی, مگر حکومت ادھر سے سنتی ہے ادھر سے نکال دی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ نے خبر تو مختلف چینلز پہ سنی ہوگی, اور ہمارے
وزراء اور ہمارے حکمرانوں نے بڑی بات کہی کہ اس وقت ٹیکسٹائل 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس آرڈرز فل ہیں، ہمارے پاس جو فیکٹریز ہیں ان کے پاس بہت آرڈرز ہیں، فل کیپیسٹی 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اگر آپ کے اسی 100% کیپیسٹی پہ یہ چلتی رہیں تو ملک کا تو کبھی بھی قرضہ نہیں اترے گا۔ یہ کیپیسٹی نہیں ہے آپ کی جس کو آپ 100% کہہ رہے ہیں، اور یہ کیپیسٹی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہے۔ آپ اگر ہم آج اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر بہت بڑا چل رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے، ٹوٹل خوش فہمی ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس اس سے زیادہ اللہ نے فیسلٹی دی ہے، اس سے زیادہ مین پاور ہے، اس سے زیادہ لوگ آپ کے کام کرنے والے ہیں، تو آپ اس خوش فہمی سے باہر آئیں کہ ہم فل کیپیسٹی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہماری اس سے کئی گنا زیادہ کیپیسٹی ہے، ہمیں اسے استعمال کرنا ہے۔ اچھا تب یہ بتائیے 18 مارچ 2020 کے اندر کرونا آیا تو تقریباً صنعت کاروں، بزنس مینوں، چھوٹے بڑے تاجروں تقریباً کتنا لاس ہوا ہوگا؟ جو آپ کی ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں جا رہے ہیں، وہ سب تو پوری دنیا کا کاروبار بنتا۔ دیکھیں لاس تو بلینز آف روپیز کا ہے، لیکن یہاں پہ دو طبقات تھے، کچھ لوگوں نے لاس کیا اور کچھ کنٹریز تو بہت زیادہ لاس کیا جہاں مکمل لاک ڈاؤن کا طویل عرصے تک رہا۔ لیکن خوش قسمتی یہ ہمارے یہاں اتنا طویل لاک ڈاؤن نہیں رہا، تو ہمارے جو لاسز ہیں وہ دیگر ممالک کی نسبت بہت کم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کے اندر بھی پیسے کمائے، جیسے ہماری میڈیکل کی انڈسٹری نے تو شاید پوری تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں بنایا جتنا انہوں نے کرونا میں پیسہ بنایا۔ تو جس وقت یہ بات چل رہی تھی، جس وقت کرونا تھا، اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان میں میڈیکل انڈسٹری کا فروغ ہونا چاہیے، یہاں پہ میڈیکل اکوپمنٹ بننے چاہیے، میڈیکل کٹس بننی چاہیے تاکہ وہ ایکسپورٹ ہو سکے۔ الحمدللہ ہم نے اس پہ کام کیا، قادری قریشی فاؤنڈیشن نے اس پہ کام کیا، اور اللہ کی رحمت سے ہم نے ملینز آف ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہے۔ اچھا آپ نے قادری فاؤنڈیشن کی بات کی ہے، بڑی اچھی بات۔ تو یہ قادری اینڈ جو قریشی فاؤنڈیشن بنانے کا آپ کو خیال کیوں آیا؟ کیا وجہ تھی اس کی بنانے کی؟ قادری قریشی فاؤنڈیشن سے پہلے اللہ کی رحمت ہے تقریباً 10-12 سال سے میری والدہ کے نام سے ایک ادارہ ہے الجنت انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ، جو گلبہار میں، جی گلبہار میں، ہم تقریباً اس میں 10-12 سال سے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور ابھی بھی ہمارا وہ ادارہ فعال ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ تو خیال کی جو بات ہے، تو بچپن سے ایک ذہن تھا، گھر والوں کی طرف سے بھی تھا، اور ایک اللہ کی طرف سے توفیق تھی، یہ اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتی ہے کہ لوگوں کے کام آیا جائے، لوگوں کی مدد کی جائے۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے صلاحیتیں، آپ وہ صلاحیتیں اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کریں۔ اللہ نے یہ، کیونکہ یہ آپ کو جو بھی ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، تو وہ اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کریں، اللہ کے لیے استعمال کریں۔ تو یہ چیز بچپن سے ہی مائنڈ میں تھی، گھر والوں کی طرف سے بھی تھا۔ والدہ میری ماشاءاللہ بہت، میں کہتا ہوں، سخی خاتون ہے، تو بچپن سے ہم یہ کرتے تھے، سب دوست بھی مل کے کرتے تھے۔ تو ہم نے میڈیکل سینٹر بنائے، لوگوں کی امداد کرنے کے لیے کئی پروگرام ہم نے منعقد کیے۔ پھر ہم نے قادری قریشی فاؤنڈیشن کی ڈیولپمنٹ کی، اور قادری قریشی فاؤنڈیشن میں ہم نے ایک چیز دیکھی، جب ہم نے میڈیکل سینٹرز بنائے تو ہم ایک چیز کو دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر لوگ اپنا علاج نہیں کراتے۔ پاکستان میں کوئی آدمی مکمل اپنا علاج، غریب طبقے کی بات کر رہا ہوں، امیر آدمی کے لیے، وہ اپنا علاج نہیں کرواتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اگر علاج کرواتا ہے تو وہ کھا نہیں سکتا۔ بنیادی علاج بھی لوگ نہیں کرواتے، وہ میڈیکل اسٹور سے جا کے ٹیبلٹ لے آتے ہیں یا کچھ اور دوائی وغیرہ لے کے اپنا مکمل علاج نہیں کرواتے۔ تو ایک سوچ تھی کہ یہ مکمل علاج نہیں کروا رہے، جس کی وجہ سے ابتدائی مرض بڑے امراض میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ قادری قریشی فاؤنڈیشن اور الجنت ویلفیئر نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور ایسے پسماندہ علاقوں کے اندر جہاں پر کئی این جی اوز جا کے کام کرنا پسند نہیں کرتی، ہم نے وہاں پر ادارے بنائے کہ غریب آدمی کو ہم نے ٹرانسپورٹ سے بھی بچایا۔ ہم نے گلبہار میں بنایا، آپ نے وزٹ کیا وہاں پہ، ہم نے اورنگی ٹون میں بنایا، ہم نے قائد آباد لانڈی میں بنایا،
ابھی ہم نارتھ کراچی میں بنا رہے. تو یہ وہ پسماندہ علاقے ہیں کہ جہاں لوگ رہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے معنی میں کہ ہم نے میڈیکل کی سہولت لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ دی ہے. اچھا ایسا چلتے ہیں, یہ تو کاروباری باتیں ہوتی ہیں اور آپ نے بڑی ویلفیئر کی بات کی. کہا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق مذہبی گھرانے سے اور آپ کو مذہب پہ بھی بڑا ماشاءاللہ عبور ہے. تو کہا جاتا ہے کہ غریبوں کی بن مٹھی مدد کی جائے اور کسی کو جتایا نہیں جائے. تو کیا الجنت ویلفیئر اور قادری اینڈ قریشی فاؤنڈیشن کیا یہ فلاحی کام کرے؟ تو تعلیمی شعبے میں بھی آپ کی طرف سے کوئی کام ہو رہا ہے کیا صرف جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن چل رہی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلی بات کا جواب دوں جو آپ نے کہا کہ مذہبی گھرانے سے الحمدللہ رب العالمین گھر سے کافی چیزیں بچہ سیکھتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے بہت ساری تعلیم جو مذہبی دینی دنیاوی وہ گھر سے ہی ملی, والدین سے ملی کہ کس طرح کام کرتے ہیں. میری والدہ ایک بات کہتی ہیں, میں یہاں کوٹ کروں گا. میری والدہ کہتی ہیں بیٹا سیٹ جو بنتا ہے نا وہ مزدور کی محنت سے بنتا ہے, تو ہمیشہ مزدور کا آپ نے خیال رکھنا ہے. روز میری والدہ تقریباً جب میں جاتا ہوں تو اس طرح کی گفتگو مجھ سے کرتی ہیں کہ ایک جھوٹ نہیں بولنا ہے کبھی بھی. میری والدہ کا دوسرا ہے کہ بیٹا گردن کٹ جائے جھوٹ نہیں بولنا ہے. بچپن سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے ہماری والدہ نے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ ہماری تربیت میں تھے کہ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ایمانداری سے کاروبار کرنا ہے, کاروبار میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. وہ ہمیں بتاتے تھے اگر آپ کو کسٹمر آتا ہے آپ کو بولتا ہے کہ یہ سامان ہے, آپ اپنے سامان کی بے جا تعریف بھی نہیں کریں, بلکہ آپ اسے کہیں کہ یہ دیکھ لو سامان جیسا ہے ایسا ہے, آپ اس کو دیکھ لیں اچھی طرح دیکھ لیں کہ ایسا ہی ملے. تو یہ سب چیزیں ہم نے اپنے گھر سے سیکھی, ہمارے گھر والوں نے ہمیں, ہمارے والدین نے سکھائیں. دوسری بات جو آپ نے کہی اسی فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہی آپ نے کہ تعلیم کے حوالے سے. جی تعلیم, ہم ہر سال سینکڑوں بچوں میں کورسز تقسیم کرتے ہیں اور وہ بچے جو کورس نہیں لیتے. نمبر 2, وہ بچے جو آپ نے دیکھا ہوگا ماسیاں گھروں پہ کام کرتی ہیں تو اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتی, ان کی فیس کے پیسے ہم دیتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں. ہمارا تو مین منشور ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. تعلیم کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ دنیا کے ساتھ کیسے چلیں گے, دنیا کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ جتنا فوکس ہم تعلیم پہ کرتے ہیں اور جتنا ہمیں کرنا چاہیے, ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے اداروں میں جدید تعلیم کو آراستہ کریں. حضرت آپ یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی آمد کا سلسلہ ہو رہا ہے, حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کا ایک پیکج دے رہے ہیں اور غریبوں کو ریلیف فراہم کریں گے, تو کیا ایسا کوئی توقع ہے؟ میں سمجھتا ہوں توقع رکھنا بھی فضول ہے. یہ ایک دفعہ نہیں, ہر حکومت آتی ہے, ہر حکومت کہتی ہے کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں, اور حکومت ریلیف دے بھی نہیں سکتی. اتنی ہمارے یہاں ماشاءاللہ عوام ہے اور اتنی تعداد ہے, تو اگر ریلیف دینا بھی چاہے تو کتنی عوام, کتنے لوگ ہیں جو اس کو حاصل کر سکیں گے, جبکہ غربت اور مہنگائی کا تناسب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ہے. انصاری بھائی, میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں اور آپ کے چینل کو, اس کے ناظرین کو بھی میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تبدیلی آپ کو خود لانا پڑے گی, خود آپ کو تبدیل ہونا پڑے گا. حکومت تو نہیں مہنگائی کرتی نا, حکومت تو نہیں, ہمارے جیسے جو لوگ, کچھ کاروباری لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں تاکہ ان کی کمائی ہو سکے, لوگ اپنی کمائی کے منصوبے بناتے ہیں. تو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جب چیزیں مہنگی ہو جائیں تو خریدنا چھوڑ دو. یعنی آپ اتنا لوگوں کو ڈرا دیں, خریدار اتنا ڈرا دے کہ کس کی چیز ہی نہ بکے, چھوڑ دے بالکل. اس کو ایک ڈر ہو, اس کو ایک ڈر ہو کہ میری جیسے چیز مہنگی ہوگی کوئی نہیں خریدے گا, تو اتنا ڈر بٹھا دیں کہ کبھی وہ ناجائز جو طریقے سے بڑھاتے ہیں نا وہ نہ بڑھے. ہمارے یہاں الٹا کام ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب پتہ چلا نا کہ اس کی قیمت بڑھ رہی, تو جہاں ایک کی ضرورت ہوتی ہے وہاں 2 خریدتے ہیں. تو جس نے مہنگی کرنی ہوتی ہے وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے اپنے مقصد میں. اگر آپ نے اس مہنگائی کے مقصد کو لوگوں کو ناکامیاب بنانا ہے, لوگوں کو فیل کرنا ہے, آپ ہر بات کہتے ہیں حکومت کیا کرے گی, حکومت کیا کرے گی. کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے, کچھ ہم بھی کریں. اگر آپ کی چینی مہنگی ہوتی ہے تو کیا آپ چینی نہیں چھوڑ سکتے؟
چھوڑ دے پوری قوم. اگر آپ کی چینی روڈ پہ نہ آ جائے تو میں بھی کاروباری آدمی, چھوڑ دیں آپ. باہر ملکوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو چیز ایکسٹرا ایکسپینسو ہو جاتی ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے, اور کفیل پروگرام, جو بڑا زبردست ہے کہ انڈسٹریل ایریا میں سنا لوگ اس سے بڑے کفیل بھی ہو رہے ہیں. تو یہ کیوں آپ نے پروگرام بنایا؟ کیونکہ کچھ این جی اوز کا بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کچھ دسترخوان بھی روڈوں پہ سج رہے ہیں اور لوگوں کو بھکاری بنایا جا رہا ہے. تو کیا کہیں گے آپ کو؟ گزشتہ 5 سے 7 سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا, پاکستان کے اندر غربت میں بھی اضافہ ہوا, پاکستان کے اندر بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا, اور سب سے بڑھ کے پاکستان میں ہاتھ پھیلانے والوں میں اضافہ ہوا. اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی روک تھام کے لیے اس کی وجہ ہمارا سسٹم اور ہماری این جی اوز تھیں. سب سے زیادہ میں اپنے سسٹم کو قصوروار ٹھہراؤں گا کہ ہم نے سسٹم ایسا بنایا کہ جس سے غربت میں کمی آنے کے بجائے غربت میں اضافہ ہوا, جس سے لوگوں کو بھیک مانگنے کے بجائے مطلب ان کو ہٹایا جاتا بھیک مانگنے سے, ان کو بھیک مانگنے کے راستے پر لگایا گیا. کوئی سسٹم نہیں دیا گیا, کوئی ایسا سسٹم دیا جاتا کہ جو آدمی آج بھیک مانگ رہا ہے کل وہ خوشحال ہو. کیا ایسا سسٹم ہے؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایک گھر کا ایک فرد بھیک مانگتا ہے تو 1 سال بعد پورا خاندان بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. اس کا بھیک مانگنے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سسٹم ہے وہ محنت کش کی حوصلہ شکنی اور گدا گری یعنی کہ بھیک مانگنے کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. تو سسٹم کو درست کون کرے گا؟ عوام, لوگ, این جی اوز, جو لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ لوگ سسٹم کو درست کریں گے. دیکھیں یہ سسٹم کوئی این جی او اگر کام کر رہی ہے اس کے پاس کیا پلان ہے؟ کیا وہ اس پلان کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر 20 لاکھ لوگ بھیک مانگتے ہیں تو ہمارا پلان یہ ہے کہ یہ 20 لاکھ سے تعداد 5 لاکھ ہو جائے. کیا کسی این جی او کے پاس یہ پلان ہے؟ کیا لوگ یہی پلان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج 10 دسترخوان لگے ہیں تو کل 20 ہو جائیں گے, 20 سے 30 ہو جائیں گے, 30 سے 40 ہو جائیں گے؟ یہ پلان ہے ہمارے پاس. کیا ہم دسترخوان پر ہی لوگوں کو بٹھاتے رہیں گے؟ کیا ہم لوگوں کو کام نہیں دیں گے؟ کیا اگر آپ لوگوں کو کام نہیں دیں گے نا تو یہ لوگ جو دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو یہ کبھی کام نہیں کریں گے. ان کے لیے کیا پالیسی بنانی چاہیے؟ وہ میں کہتا ہوں نا کہ جسے ملے کھانے کو کون جائے کمانے کو. تو آپ تو بالکل ان کو باقاعدہ کھلا رہے ہیں بٹھا کے, تو وہ کیسے جو ہے نا ان لوگوں سے کام لیں گے؟ آپ لوگ دیکھیں دنیا میں پاکستان چیریٹی کرنے والے ممالک میں 61 یا 70 نمبرز پہ آتا ہے. تو دنیا کے دوسرے لوگ بھی چیریٹی کرتے ہیں, لیکن وہاں ایک سسٹم ہے کہ اگر وہ چیریٹی کر رہے ہیں, غریبوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ اپنے اداروں کو مضبوط کرتے ہیں. جس ادارے سے ہنرمند پیدا کیے جاتے ہیں, جس ادارے سے لوگوں کو کام دیا جاتا ہے, جس ادارے سے ان کی وقتی مدد کی جاتی ہے. ہمارے یہاں ایسے کوئی ادارے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے ادارے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بے روزگار ہے تو ہم اسے 1 سال کے اندر روزگار مکمل فراہم کر دیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے ادارے ہیں جو لوگوں کو گھروں پر روزگار فراہم کریں؟ ہمارے یہاں پہلے گھریلو صنعتیں ہوتی تھی, کیا ہمارے پاس ایسے ادارے ہیں؟ نہیں. آپ نے مجھ سے ٹیکسٹائل کی بات کری, ٹیکسٹائل پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کتنے انسٹیٹیوٹ ہیں یہاں پہ جو ٹیکسٹائل کا ہنر لوگوں کو سکھاتے ہیں؟ کتنے ادارے ہیں جو یہاں پہ لیدر کا بزنس لوگوں کو سکھاتے ہیں؟ ہمارے یہاں ادارے ہی نہیں ہیں. تو یاد رکھیں, جب تک کہ آپ کے یہاں ادارے مضبوط نہیں ہوں گے, آپ کے لوگ مضبوط نہیں ہوں گے, آپ کی قوم نمبر 1. ایک تو ہمارے یہاں الٹریسی لیول بہت اونچا ہے, لوگ غیر تعلیم یافتہ ہیں. دوسری پرابلم ہماری کیا ہے کہ غیر تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ غیر ہنرمند بھی ہیں. اگر آپ لوگوں کو تعلیم, اول تو لوگ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, لیکن اگر تعلیم نہیں دے پا رہے تو کم از کم آپ جتنی میں این جی او سے, بڑے بڑے این جی او سے, میں کاروباری حضرات سے, مخیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ خدارا ایسے ادارے بنائے جائیں جہاں سے لوگ مستقل روزگار کمائیں, وہ سیکھیں اور انڈسٹریز میں کارآمد ہوں. آپ کیا بنا رہے ہیں لوگوں کو؟ تو حاجی صاحب آپ نے اتنی باتیں کی ہیں, تو یہ کس کی ذمہ داری ہے بنانی؟ اگر این جی او نہیں کر پا رہی تو کیا حکومت کا فرض ہے یہ بنانا؟ دیکھیں اولین تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کو سنبھالے.
دیکھیں بات ریاست مدینہ کی جاتی ہے تو ریاست مدینہ میں بھی تو عوام کی خیر خواہی ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تو خیر خواہی ہوتی تھی. وہ تو راتوں گشت کیا کرتے تھے اپنے. ٹھیک ہے وہ, لیکن آج جب بات کی جا رہی ہے تو اس پہ خالی بات کی جا رہی ہے نا, اس پر امپلیمنٹیشن ہو. آپ اسلام کو اسٹڈی کریں, جب آپ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اسلام یہ کانسیپٹ نہیں دیتا کہ کسی کو بغیر محنت و مشقت کے پیسے ملے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اسے 2 درہم دیے, 2 درہم دیے آپ نے, اور اسے کہا 1 درہم سے رسی خریدو اور 1 درہم سے کلاڑی خریدو اور جنگل میں جاؤ, لکڑی کاٹو اور بازار میں لا کے اس کو بیچو. وہ شخص گیا, اس نے لکڑی کاٹی, رسی سے باندھا, بازار میں لا کے اس کو بیچا, اس کو فروخت کیا. کچھ دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ اب میرا گزر اوقات اچھا چل رہا ہے. تو کیا پتا چلا اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظیم لیڈر, عظیم انسان, محسن انسانیت, انہوں نے بھی اس چیز کا درس دیا ہے کہ ہاتھ سے کام کیا جائے. اس وقت کوئی اور بزنس تو نہیں تھا, کوئی انڈسٹری تو نہیں تھی, اس وقت یہ بزنس تھا, یہ کاروبار تھا کہ لکڑی کاٹ کے لائی جائے اور بیچی جائے. تو کس کو انہوں نے, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کس کو پروموٹ کیا؟ بزنس کو پروموٹ کیا, تجارت کو پروموٹ کیا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بھی تجارت کی اور تجارت کے بارے میں کہا کہ 99% یا 90% جو ہے نا برکت تجارت کے اندر ہے. تو ہم اپنی عوام کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تمہارے ہاتھوں سے کمائی ہے. آپ نے کہا کفیل پروگرام فاؤنڈیشن کے ذریعے ہم کچھ لوگوں کو ہنر دیتے ہیں یا ہم کو کچھ سکھاتے ہیں, تو ایسے کون سے انسٹیٹیوٹ بنائے جہاں بچوں کو اعلیٰ تربیت دی جا رہی ہو, کس موضوع پر؟ دیکھیں سب سے جب ایجوکیشنز ہوتی ہیں, آج تو دنیا بہت ترقی کر گئی نا, بہت ترقی کر گئی. مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں آئی ٹی لے لیں یا ہمارے یہاں جو ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, لیدر انڈسٹری ہے, سرجیکل انڈسٹری ہے, بہت ساری انڈسٹریز ہیں جہاں یہاں پر وافر مقدار میں جابس ملتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں لوگ ان اسکلڈ ہیں, پاکستانی لیبر ان اسکلڈ ہے. ہمیں ان ڈپارٹمنٹس میں ان کی اسکل کو بنانا پڑے گا. ہم انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیبر کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں. ایک ٹائم تھا ہمارے یہاں جو مزدور جس کو ہم چنائی پلستر کہتے ہیں, کانٹریکٹنگ کے لوگ باہر جایا کرتے تھے, آج نہیں جاتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دوسری کنٹریز سے لوگ باقاعدہ 2 سال 3 سال کی ٹریننگ لے کے آتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دے. دیکھیں آپ بہت ساری فورن ریمیٹنس بیرون ملک پاکستانیوں سے حاصل کرتے ہیں, آپ کا اثاثہ ہے. تو کیا آپ بیرون ملک اسکلڈ لیبر بھیج رہے ہیں؟ آپ وہ لوگ بھیج رہے ہیں جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے؟ نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایک انٹرنیشنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ اب دنیا کے کئی ممالک میں آپ نے دورہ کیا, جاتے ہیں, وہاں کی صنعتیں بھی دیکھتے ہیں, وہاں سے کاروبار بھی دیکھتے ہیں, تو وہاں کے کاروبار میں پاکستان کے کاروبار میں کتنا فرق ہے کہ یہاں کی معیشت تباہی کے دیانے پہ جا رہی ہے اور وہاں کی ترقی کر رہی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم اکثر چائنا کی مثال دیتے ہیں نا کہ چائنا نے بہت ترقی کی, 35 سال میں اپنی عوام کو 50% عوام کو غربت کی لکیر سے وہ لوگ باہر نکال کے لے کر آ گئے اور لیونگ اسٹینڈرڈ بہت اچھا کیا. بالکل صحیح ہے. میں بھی جب چائنا جاتا تھا شروع میں, آج سے 20 سال پہلے, تو دیکھتا تھا سائیکلوں کی لائن ہے, آج وہی لائن ہے, کاروں کی لائن لگ گئی. لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ اوپر آیا ہے, لوگوں میں خوشحالی آئی ہے, بہت بڑی تبدیلی آئی ہے چائنا کے اندر. اور جو ہماری صنعتیں ہیں, دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ جب تک کہ آپ کاروباری شخص کو تحفظ نہیں دو گے اس کی انڈسٹری کا, جب تک کہ آپ کاروباری شخص کو پرموٹ نہیں کرو گے, آپ کا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہمارے یہاں کاروباری شخص کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دیگر ممالک میں دی جاتی ہے. ایک مل اونر کتنی لیبر کو
کتنی امپلائمنٹ جنریٹ کر رہا ہے اور امپلائمنٹ سے کتنے لوگ وابستہ ہیں, صنعتیں وابستہ ہیں. مجھے بتائیں, وہ بیچارہ کسٹم میں دھکے کھا رہا ہوتا ہے, وہ بیچارہ اپنے دیگر معاملات میں ذلیل ہو رہا ہوتا ہے, اس کو کہاں جو ہے نا ایک اسپیشل ٹریٹ کیا جاتا ہے, کہاں کیا جاتا ہے؟ جو انڈسٹریز چل رہی ہیں آج, آپ مجھے بتائیں کیا وہ انڈسٹریز میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل ہے؟ گورنمنٹ ان کو پروموٹ کرتی ہے, گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرتی ہے؟ حاجی صاحب, یہ تو جو وزیر خزانہ ہے شیخ عبدالحفیظ صاحب, رزاق داؤد صاحب, جو ایک بڑے بڑے لوگ آئے تو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے ملک کے اندر صنعتوں کو بڑی خوشحالی پیدا کر دی ہے, اور ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہی حکومت. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور یہ چینل پہ بھی آپ تمام حضرات کے لیے 10 سال 20 سال سے آپ دیکھیں گے نا, کچھ گروپس ہیں جو ٹیکسٹائل کے بڑے نامی گرامی گروپ ہیں, وہ اوپر آ رہے ہیں 10-15 سال سے, وہی اوپر آ رہے ہیں. تو یہ جو بھی انسینٹیوز ہیں یا جو پروگرام ملتا ہے, یہ انہی لوگوں میں بٹتا ہے. چیزوں کو آپ کو نیچے اتارنا پڑے گا. ایس ایم ای اسمال انڈسٹریز کو ترقی دینی ہوگی. آپ جو 100-150 مل یا 200 ملز یا 200 فیکٹری اونرز کی بات کرتے ہیں, تو یہ ملک 20 سال سے انہی 200 فیکٹری اونرز کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ گورنمنٹس انہی کو سپورٹ کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا آج بہت بڑا سرمایہ ہے, وہ آپ کو فورن ریمیٹنس لاتے ہیں. لیکن آپ کو چھوٹے آدمی کو بڑا کرنا پڑے گا. آپ کو 2 لاکھ آدمیوں کو اٹھانا پڑے گا تو یہ کل 200 سے بھی بڑے ہو جائیں گے. آپ کو ایس ایم ای چھوٹی انڈسٹری کو اٹھانا پڑے گا. اس چھوٹے آدمی کو آپ کو ایکسپورٹر بنانا ہوگا, اس چھوٹے آدمی کو آپ کو انڈسٹریل بنانا ہوگا. تو حاجی صاحب, ان چھوٹے آدمی کی فریاد کون سنے گا؟ جب تک کہ دیکھیں, میں آج آپ کو بتا دوں, جب تک کہ گورنمنٹ ایس ایم ای کو فروغ نہیں دے گی, چھوٹے انڈسٹریل کو سپورٹ نہیں کرے گی, چھوٹی گھریلو صنعت کو سپورٹ نہیں کرے گی, ہم بھلے چاہے کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے رہیں, ہم نہ ڈیفیسٹ خسارے سے باہر آئیں گے اور نہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. کیوں؟ آپ کا فوکس صرف وہی 200 یا 300 ایکسپورٹرز ہیں جن کے اوپر آپ ساری مراد دیتے ہیں. باقی لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو نیچے سے شروع کرنا ہے. یہ پروگرام نیچے سے شروع کرنے ہیں آپ نے. جب آپ نیچے سے شروع کریں گے, آپ دیکھیں نا, اگر آپ کو بہت زیادہ ترقی چاہیے, کتنے لوگ ہیں, میں جانتا ہوں لوگوں کو, بہت بڑی انڈسٹریز ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ایکسپورٹ کیسے ہوتی ہے. آپ کے لوگوں کو, آپ کو پروگرام دینا ہے ان کو کہ اس طرح ایکسپورٹ کی جاتی ہے, اس طرح چیزیں بنتی ہیں. ہمارے یہاں تو وہ لیبارٹریز نہیں ہیں, وہ ٹیسٹ نہیں ہیں, وہ اسٹینڈرڈز نہیں ہیں. یہ دیکھیں, ان لوگوں کو آپ کو شامل کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب سے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ جو لوگوں کو نیچے اسٹینڈرڈ سے اٹھا کے لائیں, جو لوگوں کو نچلی سطح پہ سپورٹ کریں تاکہ وہ بڑے انڈسٹریل بنے. بہت سارے ہمارے یہاں بڑا ٹیلنٹ ہے, تو وہاں آپ نے خرچ کرنا ہوگی اپنی انرجی. ہمارے ساتھ حاجی محمد اشرف قریشی قادری صاحب موجود ہیں, ان کی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اور انہوں نے بڑا زبردست بات کی کہ چھوٹے لوگوں کو اوپر لانا ہوگا اور ملک کی ترقی میں انہی کی بہتری ہے. چلتے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اور بریک سے واپس آئیں گے, ان کے سلسلہ گفتگو کا جاری رکھیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری حاجی محمد اشرف قریشی قادری صاحب سے باتیں چل رہی تھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ وفاقی اور سندھ حکومت کو غریبوں کے لیے سوچنا چاہیے, کوئی انڈسٹریز لگانی چاہیے اور لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا چاہیے, بلکہ جو دسترخوان جو روٹوں پہ سج رہے ہیں وہ بھی ختم ہونے چاہیے. اور جو این جی اوز ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مختلف مقامات پر کچھ انسٹیٹیوٹ بنائیں جس سے غریب کا غربت کا خاتمہ ہو اور ہنرمند افراد سامنے آئے. اور ہمارے ساتھ تو ممتاز صنعت کار موجود ہیں. انہوں نے مزید حکومت پاکستان کو لاکھوں اربوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں, مگر ان تاجروں کو کسی قسم کا, صنعت کاروں کو ریلیف نہیں ملتا. اور یقینی طور پہ جو صنعت کار جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے, جس وقت یہی صنعت کار تھے جنہوں نے مدد کی اور پاکستان وجود میں آیا. تو اسی حوالے سے ہماری بات چیت جاری, اور ہمارے ساتھ جو حاجی محمد اشرف قریشی قادری صاحب موجود ہیں, ان کی فاؤنڈیشن بھی چل رہی ہے, الجنت ویلفیئر ٹرسٹ بھی چل رہا ہے, اور وہاں پر میڈیکل کے حوالے سے بھی بڑی بات چیت ہوتی ہے. مگر کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسپتال کی کمی ہے, اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں یا خصوصاً کراچی میں کچھ اسپتال کی کمیاں ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
یہ میں آپ کے سوال کی وضاحت کر دوں. کچھ اسپتال کی نہیں، بہت اسپتال کی کمی ہے، بہت زیادہ ہاسپٹل ہے. اگر 1970s میں شاید کراچی میں ہاسپٹل بنے تھے، ایک سول ہاسپٹل تھا اور ایک عباسی ہاسپٹل تھا، اور شاید 1980s میں جینا ہاسپٹل بنا. اب آج تقریباً 30-40 سال ہو چکے ہیں اور کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں بن سکا ہے، جبکہ آبادی اگر اس وقت 40-50 لاکھ کی تھی تو آج کم و بیش 2.5 کروڑ کی آبادی ہے. نہ صرف یہ آبادی ہے بلکہ سندھ کی بھی 5 کروڑ کی آبادی کا دار و مدار کراچی کے ہاسپٹل پہ. اب یہ اتنا بڑا شہر، پھیلتا ہوا شہر، بڑھتی ہوئی آبادی، اور میڈیکل کی مطلب کوئی سہولیات مہیا نہیں ہے عوام کو. ہاسپٹلس دیکھیں، گورنمنٹ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو صحت مہیا کرے. اب اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ تو صحت مند نہیں ہے، صحت کی سہولتیں اسے میسر ہی نہیں ہیں، تو وہ معاشرہ بھی آپ کا جب لوگ صحت مند نہیں ہوں گے تو معاشرہ بھی صحت مند نہیں ہوگا. اور دوسرا بڑا نقصان کیا ہوا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو میڈیکل کی انڈسٹری لگ سکتی ہے تو پرائیویٹ لوگ آ گئے. اب وہ میڈیکل کی سہولت کے اوپر لوگوں نے پیسہ بنانا شروع کیا ہے. آج آپ دیکھ لیں میڈیکل ہاسپٹلس جو بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، بڑے بڑے نام آپ کے سامنے، ایک پیشنٹ کو لے جائیں 10-15-20 ہزار تو معمولی چیک اپ کے بن جاتے ہیں. تو یہ غریب ملک، ایک غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ نے تو ہاسپٹل دیے نہیں اور آپ نے حوالے کر دیا پرائیویٹ سیکٹر کو. اب پرائیویٹ سیکٹر جو مرضی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر دیکھیں بڑی مطلب میں یہاں پہ کہوں گا، پرائیویٹ سیکٹر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. کیا خدمت کر رہے ہیں آپ لوگوں کی؟ چمڑی کھینچ رہے ہیں وہ لوگ. آپ لوگوں کے آپ دیکھیں تو صحیح، میں ایک ہاسپٹل کا نام نہیں لوں گا، میرا واسطہ پڑا، وہ بیچارہ اپنی والدہ کو لے کر گیا، ہارٹ کے پیشنٹ، ہارٹ کا اس کا آپریشن ہوا، 12 لاکھ روپے کا خرچہ. 12 لاکھ روپے کا خرچہ ہارٹ کے آپریشن پہ. آپ انڈیا میں چلے جائیں، یہی آپریشن آپ کا 50,000 کیا 25,000 میں یہ آپریشن ہوتا ہے آپ کے انڈیا میں، آپ کے پڑوسی ملک میں. تو ہمارے یہاں تو میڈیکل کی سہولیات گورنمنٹ سے تو ملی نہیں. پورے سندھ میں حالت نہ گفتہ بے، کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی معیاری ہاسپٹل نہیں ہے. کراچی کے اندر جہاں تعلیمی ادارے برباد ہوئے وہاں ہاسپٹل بھی برباد ہوئے، وہاں بھی سہولیات کا فقدان ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، ہمارے یہاں یہ ایک ادارہ چل رہا ہے ماشاءاللہ انڈس، تو یہ میں ان کو مطلب ان کی تعریف کروں گا کہ یہاں پہ لوگ جاتے ہیں اپنا علاج کرواتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ جس طرح احساس پروگرام میں کسی این جی او کے ساتھ مل کے کھانا کر سکتی ہے تو ان کے ساتھ مل کے ہاسپٹل بھی بنا سکتی ہے. یہ گورنمنٹ ان کا دست و بازو بن سکتی ہے. ایسے کئی ہاسپٹل بنا سکتے ہوں گے یہ لوگ، ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کام کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں تو اگر کراچی جیسے شہر میں کہتا ہوں 10 ہاسپٹل بھی بن جائیں تو کم ہے. حاجی صاحب کراچی شہر میں تو سڑکیں نہیں بن پاتی تو آپ ہاسپٹل کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں، سڑکیں انفراسٹرکچر کسی ملک کی بنیادی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر نہیں ہوگا وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. انفراسٹرکچر لائک ڈھانچہ. تو یہاں سڑکیں بارشوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کیا حال ہوگا یہاں. دریائے سندھ کا منظر پیش کرتی ہیں. تو یہ سارے معاملات تو ہیں، پرابلم میں تو ہیں، لیکن میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں بنیادی مسائل کی جو گورنمنٹ کو پرائرٹی کے اوپر لینا ہے. اور گورنمنٹ کے پاس اس میں فنڈز بھی ہوتے ہیں، صحت کے معاملے میں، میڈیکل کے معاملے میں گورنمنٹ فنڈ بھی مہیا کرتی ہے. یہ جو لوگ مخیر حضرات آگے بڑھ کے، جیسے ہماری قادری قریشی فاؤنڈیشن میڈیکل سینٹر کی سہولت میسر کر رہی ہے، دیگر اور ہاسپٹل اس کی یہ سہولت میسر کر رہے ہیں. تو جب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ نہیں کر رہی تو لوگ اپنے طور سے آگے آ گئے، لوگ خود میدان عمل میں آ گئے، لوگ خود کام کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. تو جب گورنمنٹ ان کے ساتھ مل جائے گی تو یہ کام کتنا بڑھے گا. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اسپتال کے حوالے سے، کہ مجھے یاد ہے کہ ایک پروگرام میں میرے حاجی حنیف طیب صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمیں حکومت کوئی جگہ دے دے تو ہم اپنے خرچ پر ہاسپٹل بنانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو ان کی بات، آپ کی بات درست ہے کہ اگر کوئی جگہ اگر فراہم کی جائے تو پرائیویٹ لوگ تو تیار بیٹھے ہیں ہاسپٹل بنانے کے لیے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ اگر ان این جی اوز کا ساتھ دے
جو یہ میڈیکلز میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. جیسے آپ نے حنیف طیب صاحب کا نام لیا, ہم قادری قریشی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اس وقت کراچی کے اندر 20 مختلف مقامات پر میڈیکل سینٹرز کھولنے کے خواہاں ہیں, کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم ایک میڈیکل سینٹر کھولنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ جو پلاٹ ہے, جو کہ ایمینٹی کا پلاٹ ہے, اس کی قیمت ہے 2.5 کروڑ روپے. 2.5 کروڑ روپے اگر پلاٹ کی قیمت ہے تو کنسٹرکشن کی قیمت کیا ہوگی, کیسے بنے گا, جبکہ وہ امیونٹی کا پلاٹ ہے. کیسے مطلب, تو یہ گورنمنٹ خود میں وہی عرض کروں گا کہ گورنمنٹ اگر ان این جی اوز کا ساتھ دے جو واقعی کام کر رہے ہیں, جو در حقیقت کام کر رہے ہیں, تو یقیناً وہ لوگ تبدیلی لا سکتے ہیں, وہ لوگوں کو سہولت, صحت کی سہولت دے سکتے ہیں وہ لوگ. یہ تو گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ کون این جی او کس طرح کام کر رہی ہے. اچھا آج تک ہم نے جو باتیں کی ہیں, مختلف ممالک میں آپ نے دورہ کیا ہے, دورہ کر رہے ہیں. ایک دورہ ہوتا ہے کہ مدینہ اور مکہ شریف, اور آپ نے دنیا کے ہر ممالک کا دورہ کیا, تو آپ کو سب سے زیادہ سکون کہاں ملا جا کے؟ یہ تو ہر مسلمان کی تڑپ ہوتی ہے, ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے. وہ ہے نا آرزو ہے یہ سینے میں, روح نکلے میری مدینے میں. تو یہ تو ہر مسلمان کی تڑپ ہوتی ہے, ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کروں, میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کروں, خانہ کعبہ کے گرد گھوموں. اس میں تو مطلب یہ تو ہے, ہر مسلمان کی خواہش ہے اور ہر مسلمان کو جانا چاہیے. وہ تو سفر ہی الگ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اب آمد آ رہی ہے, تو کبھی دور تھا کہ آپ نے روزہ خانہ کعبہ مسجد نبی میں کھولا ہوگا اور کچھ روزہ یہاں بھی کھولا تھا, تو اس میں کتنا آپ کو لطف اندوز ہوئے, وہاں کے روزے میں, یہاں کے روزے میں؟ میں آج چینل کے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, اگر تو بندے کی نیت ہے عبادت کے لیے, بہت بڑی جگہ اللہ کا گھر, ایک نیکی 1 لاکھ ہے. مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں روزہ کھولنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے, بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اگر تو نیت بنتی ہے عبادت کی تب تو 100 کروڑ مرحبا. اور اگر نیت بنتی ہے کہ میں جاؤں, ہر سال جاتا ہوں, اس سال بھی جاؤں, لوگ دیکھیں گے, تو یہ آپ کی نیت کے اوپر ہے. اچھا, میں یعنی کہ جو لوگ جاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار آپ تو ہر سال ہی جاتے ہو نا, اس دفعہ کسی اور کو بھیج دو. آپ تو ہر سال ہی جاتے ہو, اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے کسی اور کو بھی بھیج دو اس. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اس دفعہ تو شاید موقع نہ مل سکے, تو جو لوگ وہاں لنگر کرتے ہیں, بہت ماشاءاللہ اللہ کی بندے بڑے لنگر کرتے ہیں وہاں پہ, تو وہ اس دفعہ تو شاید وہاں لنگر نہ ہو, تو وہ لنگر آپ یہاں کر دیں. آپ نے تو کرنا ہی تھا نا, آپ کی تو نیت تھی نا, اور اللہ ثواب دینے والا ہے, اللہ قادر ہے, ہو سکتا ہے وہ وہاں سے بھی زیادہ آپ کو یہاں ثواب دے دے. اچھا آج تک یہ بات ہے, یہ تو آپ نے ماشاءاللہ مدینہ شریف کی بات کی, اور یہ باتیں چلتی رہیں گی تو بڑا اور روح کو تسکین پہنچے گی. آپ کی الجنت فاؤنڈیشن اور حمید صاحب ہیں, شفیق صاحب ہیں, ان کی کابینہ بڑے لگن اور محنت سے کام کری, تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ دیکھیں, کوئی بھی ادارہ ترقی کرتا ہے اپنے لوگوں کی وجہ سے. ٹیم ورک ہوتا ہے تو ادارہ ترقی کرتا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ جو بھی ہمارے ادارے کے لوگ ہیں, بالخصوص جن کا آپ نے نام لیا, عبدالحمید صاحب, شفیق صاحب اور دیگر جتنے ہمارے ادارے کے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ادارے کے لیے وقف کر دیا, جان سے بھی مال سے بھی. انہوں نے اپنی زندگیاں لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی. ان کی صبح ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے, ان کی رات ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے. اب میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ انہیں تو نہ اپنا خیال ہے, بس ان کا مقصد انہوں نے یہ اوڑھ لیا ہے کہ ہمیں لوگوں, اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے, بس یہی ہمارا کام ہے. یہ اس جذبے کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. اور جذبہ کیا ہے اس میں کہ یار میں یہ کام کر دوں, اللہ کے بندے مجھ سے راضی ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا. ہمارے ساتھ حاجی محمد اشرف قریشی, اور یہ مذہبی اسکالر بھی ہیں, ممتاز صنعت کار بھی ہیں, اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ مدینہ شریف جا کر اور وہاں کی فضائیں دیکھنا تو بڑا لطف اندوز ہوتا. اگر
جو اب اس دفعہ جو لوگ مدینے جا کر وہاں کچھ خرچ نہیں کر پاتے، نیاز نہیں کر سکتے، جو بھی کرتے تھے تو ان کو چاہیے کہ اب وہ پاکستان کی سرزمین یعنی کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وہ یہ حصہ ڈالیں. اور یقینی طور پہ جو این جی اوز بنی ہوئی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہاں کچھ انسٹیٹیوٹ کریں. اور جو بھکاری بنتے جا رہے ہیں کچھ لوگ جو کہ ہر دھرم کہتے ہیں جا کے دسترخوان میں بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ کام سیکھیں، ترقی کریں، کیونکہ کام کرنے سے ہی فضیلت ملتی ہے، نیکی سے اور گھر والوں سے بھی عزت ملتی ہے. مارکیٹ و مسائل سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے اور آپ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.